نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے حافظ قرآن اور ان کے مقتدیوں کے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ یہ اہم باتیں جو حافظ قرآن برداشت کرتا ہے اور ان کے مقتدیوں کا جو حال ہے وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے حافظ قرآن کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ان مصلی کا پریشر، تراویح پڑھانی پڑتی ہے، فجر کی پڑھانی پڑتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ وغیرہ یہ نمازیں کی پابندی، ان سب نمازوں کی پابندی کے باوجود اور ان کے مقتدیوں کا پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ سارا پریشر صرف اور صرف اگر کوئی اٹھاتا ہے تو ان میں سے وہ مصلی پڑھا رہا ہے، ان کو جماعتیوں کو، ان سب کا پریشر یہ ایک حافظ قرآن اٹھا رہا ہے۔ تراویحوں میں جن باتوں سے ان کو نمٹنا ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں جن باتوں سے ان کو نمٹنا ہوتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تراویحیں شروع ہو جاتی ہیں تو مصلی کا پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو یومیہ جو اسباق ہوتا ہے اس کی گنتی کا پریشر، یومیہ سبق کا پریشر، کہ مجھے ایسا نہ ہو جائے کہ رکعتیں پوری ہو جائے اور اسباق جو ہے وہ کم ہو جائے، ایسا نہ ہو اسباق بڑھ جائے اور رکعتیں کم ہو جائے، نہیں، ان دونوں کو ترتیب سے لا کر ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی رکعتوں کی تعداد کے حساب سے یومی اسباق کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سبق پورا ہو جائے رکعتیں کم ہو جائے، ایسا نہ ہو رکعتیں پوری ہو جائے اور اسباق کم ہو جائے، اور ان کو اپنے پارے اور غلطیوں کی فکر کہ متشابہات کی وجہ سے زیادہ غلطیاں وغیرہ نہ آ جائیں، اور اس بات کا بھی اس کو فکر ہوتا ہے کہ زیادہ غلطیاں نہ آ جائے، اس کے علاوہ اس بات کا بھی زیادہ ٹائم نہ لگ جائے۔ اگر 1 منٹ بھی زیادہ لگ جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے مولوی صاحب آج آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلے کا بھی فکر ہوتا ہے کہ کہیں گلا رک نہ جائے، بیٹھ نہ جائے، کھانا کم پڑتا ہے، ٹھنڈا کم کھانا پڑتا ہے، اور ایسی کوئی چیز جو گلے کو خشک کر لے یا گلے کو روک لے، ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن کو سنانے کی فکر، 1 مرتبہ سنانا، 2-3 مرتبہ سنانا کہ کہیں غلطیاں نہ آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ افطاری کے وقت کم کھانا، تھوڑا سا کھانا، تھوڑے کھانے کی فکر، کم کھانے کی فکر، یہ قرآن پاک مکمل ہونے تک ایک الگ غم سوار ہوتا ہے۔ سنانے کا فکر، کھانے کی فکر اور غلطیوں کی فکر، مصلی کی فکر، نماز کی فکر، مقتدیوں کی فکر، ٹائم کی فکر، اس سب کی فکر اس حافظ صاحب کو ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مقتدیوں کا کیا حال ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ کھایا تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مولوی صاحب اتنا کیوں کھاتے ہو، پیٹ بھر کر مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتا۔ اگر 1-2 غلطیاں آ گئی، حافظ صاحب آج کیا ہو گیا ہے، اگر زیادہ ٹائم لگایا تو کہتے مولوی صاحب آج تو آپ قاری عبد الباسط لگ رہے ہو، اگر کم ٹائم لگایا تو کوئی کہتا ہے مولوی صاحب کیا ہو گیا آج جلدی کر رہے تھے، کوئی کون سی بات کر رہا ہے، کوئی کون سی بات کر رہا ہے، سارے باتیں جو بھی نچوڑ کر مولوی صاحب کے گلے ڈال دیتے ہیں۔ جائے تو کہاں جائے قاری صاحب، مصلی کی فکر اس کو، مقتدیوں کی فکر اس کو، ٹائم کی فکر اس کو، کھانے کی فکر اس کو کہ کم کھانا شروع کریں، اور غلطیوں کی فکر اس کو، قاری صاحب کو، سنانے کی فکر قاری صاحب کو۔ یہ سارا دن گھوم گھوم کے بھی آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ خدا را ایسے باتوں سے اجتناب کریں، اللہ سے ڈریں۔ حافظ صاحب کوئی مشین نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، یہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کی قدر کیا کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں۔